अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे। अल्लाह का नाम लेकर अपना आज का सेशन 14 स्टार्ट करते हैं, सूरत अल-हुमज़ा की इन डेप्थ स्टडी, और इंशाअल्लाह आज हम आयत नंबर 3 को फर्दर पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन इस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनु व अमिलु स्वालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। थुम्मा अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरत अल-हुमज़ा, अल्लाह ताला ने फरमाया, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददह यहसबु अन्ना मालहु अख़लदा। आयत नंबर 3 हमने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी शुरू कर दी थी। यहसबु अन्ना मालहु अख़लदा, इंसान तवक्को करता है, गुमान करता है कि उसका माल उसको हमेशगी अता करेगा। आज आयत नंबर 3 में हमारा टॉपिक है विशफुल थिंकिंग वर्सेस रियलिटी। किस तरह से इंसान खुश फहमियों का शिकार रहता है और हकीकत कहीं बहुत पीछे रह जाती है। आप देख रहे हैं कि सूरत अल-हुमज़ा में अब तक की स्टडी में आपको एक ग्रेजुअल ट्रांजिशन नज़र आ रहा है कि कैसे इंसान आहिस्ता आहिस्ता अपने रब की तालीमात से और अपने रब के मोहब्बत के हिसार से ख़ुद को दूर करता है। माल की मोहब्बत तक इंसान आता है जब उसमें पहले बहुत सी और ख़राबियाँ डेवलप हो चुकी होती हैं। और सूरत अल-हुमज़ा के मुताबिक ज़ुबान बिगड़ी तो इंसान जो है वो अपने ही लिए सेंसिटिव हो गया, अपने लिए सेंसिटिव और कंसर्न्ड हुआ तो माल जमा करना शुरू कर दिया। माल जमा करना शुरू किया तो अब ज़ाहिर है इतने जमा किए हुए माल को इस्तेमाल भी तो करना है। तो माल की मोहब्बत में इंसान की हालत सूरत अल-हुमज़ा में आयत नंबर 3 में बताई गई है कि अखलदा इलल अर्द की कैफियत हो गई, ज़मीन से चिपक गया। लिटरली एक ऐसा इंसान जो इतना मटीरियलिस्टिक है कि उसका उठना, बैठना, सोना, जागना, उसके कंसर्न्स और उसकी चॉइसेस अखलदा इलल अर्द की तस्वीर हैं। यानी कि उसके सारे कंसर्न्स जो हैं वो उसकी फिजिकल लाइफ से रिलेटेड हैं। और जब ये कैफियत इंसान में आती है तो इंसान विशफुल थिंकिंग में रहना शुरू कर देता है। इंसान फिर अपनी दौलत की डिजिट्स के हिसाब से लंबी लंबी आरजुएं करता है। इसीलिए आपने और मैंने कल जो आयत नंबर 3 की पहली एक्सप्लेनेशन देखी थी वो हमने देखी थी कि किस तरह से जमा मालन जो है वो यहसबु अन्ना मालहु अखलदा तक आता है। और हमने टॉपिक कवर किया था फ्रॉम होर्डिंग टू जेरेंटोलॉजी। और फिर उसी को देखते हुए हमने पढ़ा था कि कैसे आज इंसान जो है वो मौत से डर रहा है, मौत से दूर भाग रहा है और मुख्तलिफ तरीके अडॉप्ट कर इंसान ने करके अपने जिस्म को प्रिजर्व करने के लिए जो है वो साइंटिफिक डिस्कवरीज की तरफ रुख कर लिया है। चाहे वो आज प्रैक्टिकली हमें एंटी एजिंग प्रोसेस के थ्रू जो मुख्तलिफ तजर्बात हो रहे हैं उस एंगल से नजर आ रहे हों। असल कॉन्सेप्ट क्या है? ये सारा इंसान का एक विशफुल थिंकिंग का मामला उसको विशियस सर्कल में इन्वॉल्व रखता है। और वो विशियस सर्कल क्या है? बेसिकली अपने ही हुस्न का या अपनी ही जात का इंसान दीवाना बना फिरता है। और ये इंसान फिर एक एक करके अपने आप को बुराई के गड्ढे में गिराता जाता है। पहले सारा माल जो है वो जमा कर ले, फिर सारा माल अपने ऊपर ही खर्च कर ले, और उसके बाद हो क्या कि किसी की परवाह ना हो, सिर्फ अपनी सेहत, अपनी जिंदगी, अपना आराम, अपना ऐश, अपना जिस्म, अपनी ब्यूटी, बस ये चीजें जो हैं वो कॉन्स्टेंटली
کانسیپچولی انسان کے حواسوں پر سوار رہیں, اور پھر اس کے بعد اس کا جو معاملہ ہو سوچ کا وہ یہ ہو کہ اس کو کبھی موت نہ آئے, اس لیے کہ اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ اپنی بیماری کو جس وقت چاہے جیسے چاہے ٹریٹ کر سکتا ہے. سو دس آل ایکچولی لیڈس ٹو وشفل تھنکنگ. اور اللہ تعالیٰ نے جب کہ ہمیں اس دنیا میں جو مائنڈ سیٹ ڈیولپ کرنے کے لیے بھیجا ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے. اللہ ہمیں ایک ایسا عبد بنانا چاہتا ہے جو بندگی نبھائے اور ایسے اپنے رب کے ساتھ بندگی نبھائے اور انسانوں کے ساتھ ایک ایسے مقام پر آ جائے کہ ہر انسان کے اندر ایک ایسا انسان ڈیولپ ہو جائے جس کو صرف اپنے لیے فکر نہ ہو بلکہ وہ دوسروں کی بھی فکر کرے, وہ دوسروں کے لیے بھی جیے, وہ دوسروں کے لیے بھی مسکرائے, وہ دوسروں کے بھی کام آئے. سو یہ سارے کانسیپٹس ہیں جو کہ انسان کو انسانیت کی طرف لے کر آتے ہیں. اور اگر آپ اس پورے پروسیس کو جو ہم نے کل سے ڈسکشن کو آیت نمبر 3 سے شروع کیا ہے, جیرنٹالوجی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آج سائنس خود اس نتیجے پر آ گئی ہے کہ انسان کتنی بھی ہم پریکٹسز اور ریسرچز اور بلینز آف ڈالرز خرچ کر دیں, انسان کبھی امورٹل نہیں ہو سکتا ہے. ہاں البتہ جیرنٹالوجی کی فیلڈ کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ انسان کی ایڈوانسمنٹ نے یہ ضرور کیا ہے کہ انسان جب تک جیے صحت مند جیے. لیکن آپ اور میں کتنا فریکوینٹلی دیکھتے ہیں کہ موت کا کوئی نہ کوئی بہانہ تو بنتا ہی ہے, کوئی نہ کوئی ریزن تو بنی جاتی ہے. لیکن ایک پازیٹیو ایسپیکٹ ہم سامنے رکھتے ہیں کہ سائنس کی ترقی کا ایک فائدہ یہ ضرور ہوا کہ انسان کو کوالٹیٹیو لائف فزیکل لیول پر جو ہے وہ مل گئی ہے, اور کرونک ڈیزیزز جو ہوتے ہیں ان کو بہرحال سائنس نے منیمائز کرنے کا ایک قدم جو ہے وہ اس جیرنٹالوجی کے ساتھ جو ہے وہ اٹھایا ہوا ہے. سو ہم آج کی پہلی ایکسپلینیشن جو آیت نمبر 3 سے آگے لے کر چل رہے ہیں وہ ہے بینیفیشل سائیڈ آف دا اسپیکٹرم, جو کہ ہم مفہوم المخالفہ کے اندر سمجھتے ہوئے لے کر چلیں گے کہ انسان کو اللہ کیا بنانا چاہتا ہے. ظاہری بات ہے وہ اس آیت کا مفہوم المخالفہ ہے, اور انسان کیا بن جاتا ہے وہ یہاں ڈائریکٹ الفاظ میں مینشن کیا گیا ہے. تو جہاں تک ہم جیرنٹالوجی کی برانچ کی بات کرتے ہیں یا ہم بات کرتے ہیں کہ مال اور مال کے بارے میں ضروریات اور ضروریات کے ساتھ اٹیچ ہوئی خواہشات اور انسان کا زندگی کے لیے پر امید ہونا, اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ واٹ از دا اسپیکٹرم آف اسلام اباؤٹ لائف, کہ یہ جو اللہ نے ہم میں ایک بلٹ ان کوالٹی رکھ دی ہے کہ ہم زیادہ جینا چاہتے ہیں. سو واٹ اسلام ایکچولی سیز اباؤٹ دس. سو دیکھیں جہاں تک سائنس کے تھرو صحت حاصل کرنے کی بات ہے, الحمدللہ دس از ون آف دا بلیسنگ فار دا ہیومینٹی. جہاں تک بیماری کے علاج کی بات ہے, الحمدللہ دس از ٹیکنگ اسباب, اور اس کی اسلام بالکل اجازت دیتا ہے. یہ نہیں کہ آپ اور میں یہ سمجھیں کہ اب کیونکہ توکل اللہ پر ہے, ڈاکٹر پر نہیں ہے, دوا پر نہیں ہے, تو اب میں 104 ٹیمپریچر میں لیٹی رہوں, کوئی ٹیبلٹ نہیں کھاؤں, کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں, اینڈ آئی ول اسٹارٹ ازیومنگ کہ میں شرک میں نہیں جانا چاہتی اس لیے مجھے یہاں لیٹے لیٹے شفا ہو جائے گی. نہیں, اسلام از اے ویری بیلنسڈ ریلیجن, اور اسلام نے ہمیں جہاں صحت کو درست رکھنے کے لیے, درست لائف سٹائلز کے لیے بہت سے انسینٹیو دیے ہیں, وہاں بیماری کا علاج کرنے کے لیے اسباب اڈاپٹ کرنے کے لیے بھی اسلام بالکل اوپن ہے. الحمدللہ ہمارے دین میں صحت مینٹین کرنے کی ساری باتیں ہیں جس کو آپ طب نبوی کے ساتھ ریلیٹ کیے بھی بہت سی چیزوں کو دیکھتے ہیں, جس میں آپ قرآن کے اندر کچھ ایسے پھلوں کا ذکر دیکھتے ہیں جو آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پریکٹیکلی اس کا استعمال نظر آتا ہے. دا مینلی وی کین سے جیسے کھجور ہے, اور کھجور کو اگر آپ عرب کلچر میں دیکھیں تو بہت ہی بینیفیشل فروٹ ہے, انجیر بینیفیشل فروٹ ہے, زیتون بینیفیشل ہے انسان کی زندگی کے لیے. سو جتنے بھی نیچرل را پروڈکٹس ہیں, سبزیاں ہوں یا پھل ہوں, اللہ نے وہ انسان کو اس کی صحت مینٹین کرنے کے لیے دیے ہیں. تو اسلام یہ نہیں چاہتا کہ مومن بیمار پڑا ہو, کونے میں پڑا رہے, بستر پر لیٹا رہے, چلنے پھرنے کی ہمت نہ ہو, انرجی لیول بالکل زیرو ہو. نہیں, اسلام از اے ویری بیلنسڈ ریلیجن. بینیفیشل سائڈ جینٹالوجی کی یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی ایک صحت کا بالکل ڈیسنٹ لیول پر خیال رکھے. ہمارا اسلام ہولسٹک اپروچز اڈاپٹ کرنے کے لیے ہمیں آگے بڑھاتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ
ہولسٹک اپروچ کیا ہے؟ بالکل صحت کے لیے انسان اچھا کھائے اچھا پیے، لیکن صحت اڈاپٹ کرنے کے لیے انسان جو ہے وہ ناجائز طریقہ کار اڈاپٹ نہ کرے، اللہ کی نافرمانی اڈاپٹ نہ کرے، شیطان کے باتوں میں آ کر اینٹی ایجنگ کے وہ طریقے اڈاپٹ نہ کرے جو اس کو اسلام کے بیلنس سے آؤٹ کر دیں. صحیح؟ سو صحت مانگی جا سکتی ہے، دوا کھائی جا سکتی ہے، as well as one of the beneficial aspect of Islam جو آپ کو اسی آیت کا مفہوم المخالفہ ملتا ہے وہ یہ کہ جہاں تک عمر کی بات ہے، ایون اسلام نے لمبی عمر مانگنے سے بھی منع نہیں کیا. ہاں، لمبی عمر میں وہ عمر کا حصہ جس میں انسان اپنے بڑھاپے سے بچپن کے ایٹیٹیوڈ پر جانے لگ جائے، جس کو ارذل العمر کہتے ہیں، اس سے ضرور پناہ مانگیے. ادروائز جہاں تک زندگی کے طویل ہونے کی بات ہے، اسلام اس کو بالکل منع نہیں کرتا ہے. ہاں، اسلام کی تعلیمات بالکل واضح ہیں کہ زندگی میں انسان کی لمبی زندگی ہو، ڈائریکشن درست ہونی چاہیے. چھوٹی زندگی ہو، لمبی زندگی ہو، جتنی رب دے دے، ڈائریکشن انسان کی زندگی کی درست ہو، اس پر اسلام کا فوکس ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ سے جب پوچھا گیا کہ من خیر الناسی، قال من خیر الناس یا رسول اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ انسانوں میں سب سے بہتر انسان کون سا ہے. کل میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ڈفرینٹ کانٹیکسٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ڈفرینٹ انسانوں کی کیٹیگریز بتائیں کہ کس کیٹیگری میں سب سے اچھا کون ہے، کس کیٹیگری میں سب سے برا کون ہے. اسی طرح یہاں آپ کو اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من خیر الناس، انسانوں میں سب سے بہترین کون ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، وہ انسان انسانوں میں سب سے بہتر ہے جس کی زندگی طویل ہو اور نیکیوں سے بھرپور ہو. پھر آپ نے ساتھ ساتھ فرمایا فمن شر الناس، جب صحابہ نے پوچھا کہ اچھا یا رسول اللہ تو پھر سب سے برا انسان کون ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ، انسانوں میں سب سے برا انسان وہ ہے جس کی زندگی طویل ہو اور عمل بدتر ہو، گناہوں والا ہو، برے اعمال ہوں، اس کی زندگی کے اندر اللہ کی نافرمانیاں ہوں. تو بہترین انسان کون ہے؟ جس میں من طال عمرہ وحسن عملہ. تو طویل زندگی کی تمنا کرنا جو صحیح ڈائریکشن پر ہو، صحت کے ساتھ ہو، ایمان کے ساتھ ہو، نیکیوں کے ساتھ ہو، یہ تو ہمیں اسلام میں مل جاتا ہے. اور آپ جب بھی دعا کریں اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے، اپنے اسپاؤس کے لیے، اپنے والدین کے لیے، تو ہمیشہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں صحت اور ایمان والی بغیر محتاجی کی زندگی عطا فرمائیے. آٹومیٹیکلی ان کے اندر سب چیزیں کور ہو جاتی ہیں. سو اسلام صحت مومن کی پسند کرتا ہے کہ وہ صحت مند ہو، اسلام پسند کرتا ہے کہ بیماری میں علاج کیا جائے، اسلام پسند کرتا ہے کہ انسان اگر طویل عمر کی تمنا کرے تو پھر اس کی ڈائریکشن درست ہو اور وہ نیکیوں سے بھرپور ہو. ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ وہ سائڈ نظر آئے گی جو آیت میں ڈائریکٹ الفاظ میں نظر آ رہی ہے، انسان صرف اور صرف دنیا سے چپک کر رہ جائے گا. اور یہ تصویر ہوگی آیت نمبر 3 کی وہی جو اللہ کے رسول کی حدیث میں آتی ہے من طال عمرہ وساء عملہ. عمر تو لمبی ہو گئی، زندگی تو کافی مل گئی، لیکن اس کا عمل بدتر تھا، برا تھا. یہی ہے یحسب ان مالہ اخلدا، یہی وہ مائنڈ سیٹ ہے جس کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اس کا گمان ہے، اس کی وشفل تھنکنگ ہے کہ یہ ہمیشہ رہے گا. حالانکہ آپ پہلے انسان آدم علیہ السلام سے جب سٹڈی کرنا شروع کرتے ہیں تو کوئی آج تک انسان ایسا نہیں ہے جو آج تک آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر اب تک زندہ ہو اس دنیا کے اوپر، اس دنیا کے جس کو آپ کہتے ہیں آن دا فیس آف دس ارتھ، اس دنیا پر کوئی انسان ایسا نہیں ہے. تو اب انسان نے اپنی اسی خواہش کو، اسی وشفل تھنکنگ کو ایک اور رنگ دیا. ناؤ آئی ایم موونگ آن دا نیکسٹ ایکسپلینیشن. اس انسان جس کا ذکر سورۃ ہمزہ کی آیت نمبر 3 میں ہے، جس کو لگتا ہے اس کا مال اس کو ہمیشگی دے گا، جس کا مال اس کو زندہ رکھے گا. اب جب
یہ تو پتہ چل گیا کہ پریکٹیکلی اسپیکنگ ہم جو ہے وہ کمپلیٹلی اپنی زندگی کو امورٹل نہیں بنا سکتے. تو وہ سوئچ کر گیا ایک اور شے کے اوپر, اور وہ کیا تھا کہ اچھا میں کچھ ایسا پیچھے عمارت, بلڈنگ, کمپنی, ایسٹس چھوڑ جاؤں جس سے میرا نام باقی رہے. تو اپنا فیوچر اس طرح سے اس نے سیکیور کرنا شروع کیا. اور یہ ہے مال کی گریڈ, جس میں انسان جو ہے وہ وشفل تھنکنگ میں انوالو ہوتا جاتا ہے, ہوتا جاتا ہے, ہوتا جاتا ہے. اور یہ سورت الہمزہ صرف قریش کے لیڈرز کی اس وقت زندگی کی تصویر نہیں ہے کہ ولید بن مغیرہ کی بس بات ہے, اخنس ابن شریک کا صرف مسئلہ تھا. نہیں, یہ تو ہم سے بھی بات کر رہی ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ آیت اور یہ سورت ہمارے سیریس پرابلمس کو سامنے رکھ رہی ہے, تو اس میں کوئی سیکنڈ تھاٹ نہیں لیا جا سکتا. دنیا اس وقت کیپٹلزم کی لپیٹ میں ہے کمپلیٹلی. ہاں, صحت اور علاج تک آنے تک تو معاملہ ٹھیک تھا, لیکن یہ جو نہ ختم ہونے والی زندگی کی خواہش ہے نا, وشفل تھنکنگ, اس نے انسان کو کیپٹلسٹ مائنڈ دے دیا ہے. اور اس چیز کو آپ انسانوں سے شروع کریں, افراد سے, گھروں سے اداروں سے معاشرے, اور معاشرے سے انسانیت کو اس کیپٹلزم نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. آپ کو اس کی مختلف شکلیں نظر آتی ہیں. یہ جو ہم انسانوں کا مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے کہ میری منوپلی رہے, پرائیویٹ اونرشپ رہے, یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اس کو ٹیپ کر لیں, اس کو پکڑ لیں پرابلم کو, تاکہ ہمارے بچے اس کیپٹلسٹ مائنڈ سیٹ سے بچ سکیں, اس وشفل تھنکنگ سے بچ سکیں. یہ شروع ہوتا ہے میرا کھلونا آئی ول ناٹ شیئر, یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. یہ میری پانی کی بوٹل نو بڈی ول ٹچ, یہ میرا کمرہ اندر کوئی آ کر سو نہیں سکتا. اگر میرے کمرے میں مہمان آنے کی وجہ سے میری اماں کہیں گی کہ بھائی کے کمرے میں جا کر سو جاؤ, اور میں اپنا کمرہ دے نہیں سکتا مہمانوں کو, یہ یہاں سے کیپٹلسٹ مائنڈ سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. پرائیویٹ اونرشپ یہاں سے شروع ہوتی ہے, اپنا کمرہ, اپنا ٹی وی, اپنا لیپ ٹاپ, اپنی کمپنی, اپنی اونرشپ. یہ تمنائیں انسان کو اصل میں اس یحسب ان مالہ اخلدہ کی طرف لے کر جاتی ہیں, اس وشفل تھنکنگ کی طرف لے کر جاتی ہیں, اور ریالٹی کہیں بہت پیچھے رہ جاتی ہے. سب سے پہلی چیز ہم اپنے عمل کے لیے آج جو اٹھائیں گے, جیسے ہم روز کچھ نہ کچھ عمل کے لیے اٹھاتے ہیں, اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو شیئرنگ کانسیپٹ کانسٹنٹلی بتاتے رہیے, اور پریکٹیکلی ان سے جو ہے اس پر پریکٹس کرواتی رہیے. شیئرنگ کانسیپٹ انسان کو ریالٹی میں رکھتا ہے. شیئرنگ کانسیپٹ انسان کو اپنے حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں اس بیماری سے دور رکھتا ہے. شیئرنگ کانسیپٹ انسان کو اخلاقیات پر رکھتا ہے. ادروائز کیا ہوتا ہے, دلوں میں گنجائش نہیں رہتی. آپ دیکھیں وہ لوگ جو کیپٹلسٹ مائنڈ سیٹ کے ہوتے ہیں, جب بڑے ہو جاتے ہیں, میری کمپنی ہے تو میری سے چلے گی اور کسی کی نہیں چلے گی, بس اب سب کو میری بات ماننی ہے. یس, باس ہونا چاہیے, ایک باسی ایٹیٹیوڈ جب جن لوگوں کا اڈاپٹ جو لوگ کر لیتے ہیں اپنے ایڈلٹ ہوڈ میں, اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر ان کے دلوں میں نا گنجائش نہیں ہوتی اوروں کے لیے. اور یہ کیپٹلسٹ مائنڈ سیٹ کسی سی ای او کا ہو, یہ کیپٹلسٹ مائنڈ سیٹ کسی ادارے کے ہیڈ کا ہو, یہ کیپٹلسٹ مائنڈ سیٹ جو ہے یہ ساس کا ہو, شوہر کا ہو, والد کا ہو, کسی کا بھی ہو. آپ دیکھیں اس طرح کے لوگوں کے آس پاس لوگ چھٹ جاتے ہیں, اس طرح کے لوگوں کے پاس سے لوگ دور ہو جاتے ہیں. آخر میں یہ لوگ جو ہے نا تنہا رہ جاتے ہیں. ہر دفعہ نئے سیٹ آف فرینڈز ان کو مل جائیں گے, لیکن جو ان کے پرانے دوست ہوں گے نا وہ ان کے ساتھ لانگ ٹرم چل نہیں پاتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وشفل تھنکنگ, یہ بس میری بات مانی جائے کہ منوپلی, یہ انسان کے اندر سے گریجولی ٹرانسپیرنسی ختم کر دیتی ہے, خلوص ختم ہونے لگ جاتا ہے. اور پھر لوگ اس طرح کے کیپٹلسٹ مائنڈ سیٹ, وشفل تھنکنگ رکھنے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا پسند نہیں کرتے, اس لیے کہ یہ اپروچ انسان کو گفتگو میں کچھ اور دکھاتی ہے اور عمل میں کچھ اور دکھاتی ہے. اللہ نہ کرے کہ ہمارا حال یہ ہو جائے کہ ہم باتیں تو بڑی بڑی کریں, اچھی اچھی دین دار بڑی سلجھی ہوئی حدیثیں سنائیں, اور ایک دوسرے کو آیتیں سنائیں, اور آیتوں کی بھی لنگوسٹک انالیسس کریں, لیکن عمل زیرو. گھروں میں اور خاندانوں میں ہماری حالت پیتھیٹک ہو, رشتے ہم سے نبھائے نہ جاتے ہوں, اپنے گھروں کے اندر جو ہے جھگڑے اور کانسٹنٹلی کمپلینٹس ہوتی ہوں. یہ اپروچ ہے تو یاد رکھیں انسان کی گفتگو کی ڈائریکشن رائٹ جاتی ہے اور عمل کی ڈائریکشن لیفٹ جاتی ہے. حالانکہ انسان اصل میں وہ ہوتا ہے
جو وہ کرتا ہے، چاہے باتیں آپ بہت بڑی-بڑی کریں، آپ اصل میں وہ ہوتے ہیں پوائنٹ ٹو نوٹ ٹوڈے، ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، جہاں شیئرنگ کرنی ہے وہاں اس امپورٹنٹ پوائنٹ کو بھی ذہن میں رکھیں اور لکھ لیں۔ آپ اور میں اصل میں وہ ہوتے ہیں جو ہم کرتے ہیں، وہ نہیں جو ہم دعویٰ کرتے ہیں، وہ جو ہم عمل کرتے ہیں۔ کردار کا غازی بننا ہوتا ہے اگر ہم ریالٹی میں رہنا چاہتے ہیں، ورنہ میٹھی میٹھی باتیں اور گہری گہری باتیں، ڈیپ ورڈنگز تو ہمیں بہت سی کتابوں میں لکھی ہوئی مل جاتی ہیں۔ اگر ہمیں واقعی کردار کا غازی بننا ہے تو عمل اس کے مطابق کرنا ہے۔ صحیح؟ سو ایک ایکسپلینیشن ہماری یہ ہو گئی جو ہم نے اس کو اس طرح سے اسٹڈی کر لیا۔ اگلی ایکسپلینیشن دیکھیں، آیت شروع ہو رہی ہے آیت نمبر 3 یحسبو کے لفظ سے، یعنی ایک انسان ایسا ہے جس کی تصویر اللہ تعالیٰ اس وقت کریکٹر اسکیچ بنا رہے ہیں، جس کی زبان گندی ہے، جو لوگوں پر لان تان کرتا ہے، جو بہت مٹیریلسٹک ہے، جو ہر وقت اپنی دنیا بنانے کی فکر میں ہوتا ہے، جمع مالن کی کیٹیگری میں رہتا ہے، کتنا بھی جمع کر لے اس کا مال حقیر ہوتا ہے، اور یحسبو پلس یہ ایسا کریکٹر ہے جو گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو مصیبتوں سے بچا لے گا۔ مال ہوگا نا تو بچے اچھے پل جائیں گے، مال ہوگا تو بچے بڑے کامیاب ہو جائیں گے، مال ہوگا تو لگژری ہوگی، لگژری ہوگی تو صحت ہوگی، صحت ہوگی تو بیماری نہیں آئے گی، بیماری ہوگی تو موت نہیں آئے گی۔ wishful thinking chain after chain after chain after chain you can get the connection. لیکن یحسبو کا مطلب کیا ہے؟ عربی زبان میں یحسبو کا مطلب ہوتا ہے وہ ازیوم کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں اگلی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ یحسبو کہنے کی جس کو اتھارٹی ہے، آیت نمبر 3 قرآن میں یحسبو وہی کہہ رہا ہے۔ آپ اور میں کسی کی زبان کی لان تان گندی ابیوسو لینگویج کو دیکھ کر، آپ اور میں کسی کی لالچ کو اگر ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہ مال جمع کرتا جاتا ہے کرتا جاتا ہے کرتا جاتا ہے اور یہ جو ہے وہ خرچ نہیں کرتا اللہ کے راستے میں غریبوں پر، انسانوں پر، تو یہ آپ اور میں نہیں کہتے اچھا بس اس کا خواہش ہے کہ یہ ہمیشہ زندہ رہے۔ نہیں، آیت میں جو کہنے والا ہے اللہ رب العزت، اس کے پاس فل کمانڈ ہے، فل اتھارٹی ہے، فل اس کے پاس طاقت ہے، فل خزانے ہیں کہ وہ یہ کہہ سکے یحسبو، یہ شخص گمان کرتا ہے۔ اس لیے کہ عربی زبان میں یحسبو کے لیے آتا ہے کلمتن هو الاستعمال من افعال القلوب۔ یحسبو کا لفظ عربی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے جب دل کی کیفیت بیان کرنا مقصد ہو، دل کی حالت بیان کرنا مقصد ہو۔ میں آپ کے دل کی حالت نہیں بتا سکتی، آپ میرے دل کی حالت نہیں بتا سکتے ہیں، سو ہم ایک دوسرے کے لیے جب کہیں گے نا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اچھا ہمیشگی چاہتا ہے، ہمیشگی چاہتے ہیں، نہیں، یہاں تو وہ کہہ رہا ہے جس کا کلام ہے اور جو دلوں کے حال جانتا ہے، جو دلوں میں چھپے ہوئے گہرے راز تک جانتا ہے۔ تو آیت 3 کے لیے کلاسیکل سکالرز کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اصل میں یہ اس کریکٹر سکیچ کا سائیکولوجیکل انالیسس ہے، یعنی آیت نمبر 1 اور 2 میں اس بیمار انسان کا، اللہ کے نافرمان انسان کا عمل ہے، لمزہ ہمزہ الذی جمع مالا وعددہ، یہ اس کے 2 اعمال ہیں۔ اور اسی کریکٹرسٹک کی جو سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو میں ایکسپلینیشن ہے وہ آیت نمبر 3 ہے۔ تو اس کی ایک کریکٹرسٹک دوسری کی وجہ بن رہی ہے۔ اس آیت نمبر 3 میں اللہ نے اس انسان کی دل کی کیفیت بتا دی۔ یحسبو what he assumes، اس کے اندر کیا چل رہا ہے، اس کے دل میں کیا تمنائیں ہیں۔ دیکھیں زبان سے کوئی نہیں کہتا ہائے اللہ مجھے ہمیشہ کی زندگی مل جائے، زبان سے سب کہتے ہیں ہاں پتہ ہے موت آنی، ہم اپنی بات کر رہے ہیں، ہم اس پر ملٹی بلینئرز کی بات نہیں کر رہے۔ آپ اور میں، کون مرنا چاہتا ہے؟ 100 سال کا انسان بھی جو ہے وہ اگر ہاسپٹل جاتا ہے تو وہ کہتا ہے دعا کرنا بیٹا میں خیریت سے گھر واپس آ جاؤں۔ وہ 100 سال کا انسان یہ نہیں کہتا دعا کرنا بیٹا مجھے حسن الختام ملے، مجھے کلمے پر موت آئے، مجھے لیے دعا کرنا اللہ مجھے زندگی دے تو محتاجی کے بغیر کی دے، مجھے دعا کرنا میرے لیے کہ اللہ مجھے اپنے پاس بلائے تو اس حال میں بلائے کہ میں اپنے انجام سے راضی ہوں اور اللہ مجھ سے راضی ہو۔ نہیں، wishful thinking، وہ بھی چاہتا ہے کہ وہ صحت مند ہو کر واپس آ جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر کا سائیکولوجیکل ڈائسیکشن ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ یحسبو he assumes، اس انسان کے اندر کیا چل رہا ہے یا کسی بھی انسان کے اندر دل میں کیا چلتا ہے ہم نہیں جانتے، اللہ
جانتا ہے. بعض اوقات ہم کسی انسان سے کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں نہیں میں بالکل آپ سے ناراض نہیں ہوں، حالانکہ دل میں ہم اس سے بہت سخت ناراض ہوتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا. تو اللہ جانتا ہے. اور اگر آپ نے اس انسان کو کسی بھی ایموشنل ٹراما سے بچانے کے لیے اس کی پرانی بات کو، اس کی غلطی کو بھول کر یہ کہا جی جی میں نے آپ کو معاف کر دیا، حالانکہ دل میں آپ کے تکلیف ہے. سو اللہ آپ کی ایفرٹ، آپ کی قربانی، آپ کا خلوص، آپ کی اعلیٰ ظرفی جانتا ہے. وہ تو علیم بذات الصدور ہے. وہ جانتا ہے کہ آپ نے سامنے والے کو ابھی صرف ہمت کر کے زبان سے معاف کیا ہے، دل میں درد ہے اس لیے کہ اس نے آپ کو بہت تکلیف پہنچائی تھی، آپ کا بہت نقصان کیا تھا، لیکن آپ نے اپنے رب کی باتیں مانتے ہوئے اس انسان کو معاف کر دیا. اور دل کی کیفیت اللہ جانتا ہے. دل کو وقت کے ساتھ ساتھ قرار اور سکون آ جاتا ہے. زبان سے کسی کو معاف کرنے کا موقع آیا کرے، معاف کر دیا کریں، چاہے دل میں ابھی رنجش باقی ہے. اللہ جانتا ہے ہمارے دل کی کیفیت. تو یہاں پر بتا دیا کہ اللہ دلوں کا حال جانتا ہے. اور یہ کریکٹر سکیچ جو برائیاں کرنے والا، اللہ کی نافرمانیاں کرنے والا ہے، اس انسان کی انٹرنل کیفیت کیا ہے، اللہ نے اس کی انٹرنل کیفیت بیان کر دی. سو کلاسیکل اسکالرز ان 3 آیات کو ایک بڑی خوبصورت میپنگ میں فٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں آیت نمبر 2 کو دیکھیں اور آیت نمبر 1 کو دیکھیں تو ایک انسان کا آپ کو کرمنل بیہیویئر نظر آتا ہے کہ وہ بس مال جمع کر لوں. خاص طور پہ آیت نمبر 2 میں ہے نا الذی جمع مالا، بس مال جمع کر لوں، جائز سے آئے یا ناجائز سے آئے. سو وہ کہتے ہیں کہ ایک بہت خوبصورت کنیکشن آپ کو آیت نمبر 3 میں ملتا ہے کہ یہاں پر مالن نہیں آیا، یہاں مالہ آیا ہے. یہ ہو جو ہے یہ پروناؤن آیا ہے، اس کا مال. مالن کیا تھا؟ بس وہ مال جمع کرتا ہے آف اینی کائنڈ. اور آیت نمبر 3 میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ مالہ، مال تو اسی کا ہے، اب وہ اپنے اکاؤنٹ میں لے چکا. تو قرآن واضح بتا رہا ہے کہ لوگ مال کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں، لوگ دوسروں کا حق کیوں مارتے ہیں. ریزن کیا ہے؟ I might want more مال in future. مجھے زیادہ ضرورت پڑ سکتی ہے مال کی. چھوٹا سا بچہ ابھی تو ہمارے اس کرنٹ سیناریو سے ریلیٹڈ، چھوٹا سا بچہ جس کی ساری ریکوائرمنٹس، جس کی ساری بیسک نیڈس، جس کے ساری خواہشات اس کے ماں باپ پوری کر رہے ہوتے ہیں، اس کو بھی جب عیدی پر عیدی مل رہی ہوتی ہے نا، امی نے دی، دادی نے دی، نانی نے دی، چچا نے دی، تایا نے دی، پھپھو نے دی، خالہ نے دی، اب عیدی جمع ہوتی جا رہی ہے. اتنا سا بچہ ہے 5 سال کا اور اس کو جو ہے وہ 1000 کے اور 2000 کے اور 5000 کے نوٹ مل رہے ہیں. لیکن اب اس اتنے سے بچے کو دیکھیں کہ جس کی ساری ضروریات اس کے ماں باپ پوری کر رہے ہوتے ہیں، اس کو بھی اپنی عیدی اپنے پاس سنبھال کر رکھنی ہوتی ہے. یہ کیا بتا رہا ہے کہ انسان کے اندر یہ کیپیسٹی موجود ہے کہ وہ جمع کرتا ہے. اب کس نے کیا جمع کیا، دیٹ کاؤنٹس. انسان ویلتھ کے پیچھے بھاگتا ہے، انسان چاہتا ہے کہ آج اس کے پاس کھانا ہے تو کل بھی کھانا ہو، 2 مہینے کے بعد بھی کھانا ہو، 3 مہینے کے بعد بھی کھانا ہو. تو یہ فکر ذریعہ معاش کی، سورس آف ارننگ کی، کہ ہم کیا کھائیں گے، یہ سب فکریں انسان کے ساتھ ڈیفینیٹلی کنیکٹڈ ہے. سو ہماری اگلی ایکسپلینیشن اسی فکر سے آگے بڑھتے ہوئے یہ ہے، یحسب ان مالہ اخلدا، کہ کیا انسان کو یہ فکر نہیں ہونی چاہیے، وہ جو فکر ایک کسی بچے سے لے کر بڑے کو ہوتی ہے کہ کل کیا کھائیں گے، یا میرے بچے کیا کھائیں گے، یا میرے بچے کیا پڑھیں گے. سو اس بات کو، اس کانسیپٹ کو بھی سمجھ لیں. دیکھیں مال اور دولت یہ مسئلہ نہیں ہے. ہم نے کہا تھا مال بھی نعمت ہے. مسئلہ سوچ اور فکر میں آ جاتا ہے. جب مال فکر بن جائے، جب مال فوکس ہو جائے، جب مال محبت بن جائے، جب انسان جو ہے وہ سارے کا سارا فوکس دنیا کمانے پر لگا دے، اب پرابلمٹک بات ہے. ہاں اگر انسان دنیا میں محنت کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، جاب رکھتا ہے، اپنے اپنے پیسے کماتا ہے، اور وہ کس لیے کر رہا ہے کہ اس کی اولاد کسی کے سامنے بھکاری نہ بنے، اس کی واحد فکر نہیں ہے مال، بلکہ وہ اس لیے اپنے اولاد کو کھلاتا پلاتا ہے تاکہ اس کے بچے جو ہیں وہ اللہ کی عبادت بھی کریں. سو اب یہ پرفیکٹلی رائٹ ایٹیٹیوڈ. لیکن اگر واحد ایشو کیا ہے کہ سچ جھوٹ کی تمیز ختم، درست غلط کی تمیز ختم، حق باطل کا فرق مٹ گیا، اب سارا مسئلہ صرف اور صرف جو ہے وہ اپنے لیے جو ہے وہ مال جمع کرنا تاکہ میں
باقی رہوں, تاکہ میرا نام باقی رہے, تاکہ میرا بلڈنگ اور میرا گھر اور میرا مینشن اور میرا پیلس باقی رہے, میری فیکٹری باقی رہے. اب پریشانی, اب مسئلہ, اب ویل کے راستے پر قدم بڑھنا شروع ہو گئے. اور اسی سے صورت ہمزہ روکنے کے لیے یہ اللہ نے ہمیں کلام دیا ہے. ورنہ انسان کو مستقبل کی فکر کا احساس تو رب نے دیا ہے, اللہ نے دیا ہے. آپ پریشان ہوتی ہیں کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ اگر پڑھے گا نہیں تو اس کو کل کو نوکری نہیں ملے گی, اور نوکری نہیں ملے گی تو وہ کل کو اپنی زندگی سسٹین کیسے کرے گا, وہ کہیں خدا نخواستہ بھکاری نہ بن جائے. تو یہ فکر نیچرل ہے, اللہ نے ہم میں رکھی ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ میجورٹی انسان اس فکر میں اس پورے راستے پر نہیں چل پاتے جو اس فکر کا راستہ اللہ نے کھولا ہے. میجورٹی انسان بس دنیا کے مستقبل کی فکر تک آ کر رک جاتے ہیں اپنی عقل کو محدود کر کے. اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنی عقل کو محدود نہیں کرتے بلکہ انلمیٹڈ رکھتے ہیں, دنیا کی فکر کے آگے بھی تھوڑا سا سوچتے ہیں. اور پھر جب وہ تھوڑا سا دنیا کی فکر کے آگے سوچتے ہیں تو ان کو خالق مل جاتا ہے, اور جو خالق تک آ جاتا ہے اس کی فکر نیرو نہیں ہوتی, اس کی فکر لمیٹڈ نہیں ہوتی کہ صرف دنیا کی حد تک وہ فکر کرے, صرف دنیا کا فیوچر سیکیور کرے. پھر وہ آخرت کی فکر کرنے والا المفردون کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے. وہ جوہد لد دنیا بھی کرتا ہے, اللہ نے منع نہیں کیا, اس کو بھی کہیں لکھ لیں, بیکاز اسلام خوبصورت بلینڈ ہے بیلنس کا. جوہد لد دنیا منع نہیں ہے, ہاں ساری فکر جوہد لد دنیا کی بس نہ ہو جائے, آخرت کی فکر کو چھوڑ کر جوہد لد دنیا نہ ہو, معاملہ اسٹیگنیشن کا نہ ہو. بس یہ اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہ رہے ہیں. سو یحسب ان مالہ کے اندر جب آپ مالہ کو دیکھیں, ایکسپلینیشن آف مالہ, تو بہت ہی خوبصورت ایکسپلینیشن اسکالرز کہتے ہیں کہ مالہ کہہ کر ایک بڑی گہری بات کہہ دی کہ دیکھو مال اے انسان تمہارا ہی ہوتا ہے, تمہارے پوزیشن میں آ گیا جبھی پروناؤن کے ساتھ اس کا مال کہا ہے. تو اب یہ انسان کیا کرتا ہے کہ جس کی رب سے دوری ہے, جس کا نیرو ویژن ہے, جو بس دنیا کے مستقبل تک ہے, تو یہ انسان کیا کرتا ہے کہ یہ لمبی زندگی کے چکر میں اپنی شح سے بخل تک آ کے رک جاتا ہے, اور اب اس کا سارا فوکس دنیا 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 اور دنیا کی ہمیشگی ہو جاتی ہے. سو مالہ کا ایک ایکسپلینیشن اسکالرز نے یہ دیا. ایک ایکسپلینیشن اسکالرز نے مالہ کا دیا کہ دیکھو اللہ نے کہا اس کا مال, چاہتا تو اسی اپنے مال سے آخرت کے درجے کماتا, مال تو اسی کا تھا, اب تو مل گیا تھا, صدقہ کرتا, لوگوں کی ضروریات پوری کرتا, آخرت میں اس مال کو ریزرو کرواتا, جب صدقہ کرتا تو آخرت میں ریزرو ہو جاتا. مگر اس نے مال کی حقیقت نہیں سمجھی, اور مال کے استعمال کو بھی جو مالہ اسی کا مال تھا اس کو لمیٹڈ کر دیا. سو یہ ہے مالہ کا کانسیپٹ, یحسب ان مالہ, آپ کو جو مال ملا ہے. دیکھیں اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہوتے, کسی بہن نے سوال کیا کہ میرے پاس تو پاکٹ منی بھی نہیں ہوتی ہے, ساری ضرورتیں میرے شوہر پوری کرتے ہیں, تو میں صدقہ کیسے کروں؟ اللہ نوز ایوری ون سرکمسٹانسز. آپ کو صدقہ کرنے کے لیے اگر اپنا ایک دوپٹہ بھی مل جاتا ہے نا, ہو سکتا ہے ایک امیر عورت جو کروڑوں روپے صدقہ کرتی ہے, اس کے صدقے کا پہاڑ ہو قیامت کے دن روز محشر, اور آپ جیسی بہن جس نے رزق حلال پر توکل کیا, اپنے شوہر کو ناجائز مال کی طرف کبھی بھی جو ہے وہ پش نہیں کیا, اور اپنے آپ کو ہمیشہ اس مال کے اندر کنٹین کر کے رکھا جو اللہ نے آپ کے نصیب میں رکھا, اور آپ نے اس سے زندگی میں ایک مرتبہ ایک دوپٹہ صدقہ کر دیا اپنا, وہ بھی چلیں پرانا. اگر آپ کی نیت خالص تھی, اگر آپ کا رزق حلال تھا, اگر آپ کا رب کے ساتھ تعلق مضبوط تھا, ہو سکتا ہے وہ بہن جس کا کروڑوں کا صدقہ پہاڑ تھا, اللہ آپ کے دوپٹے کو اس صدقے کے پہاڑ کے اوپر ڈال کر وہ ویلیو دے دے کہ جس میں آپ کا صرف دوپٹہ ایک وزن ایسا رکھے جو پہاڑ کا بھی نہ ہو. وہ اللہ غفور اور رحیم ہے, وہ اللطیف الخبیر ہے, وہ ہمارے حالات کو جانتا ہے. یاد رکھیں, کانسیپٹ درست کریں, کانسیپٹ. ہزاروں لاکھوں کروڑوں دے کر ہم صدقے کا پریشر اللہ پر نہیں ڈالنا چاہتے ہیں, نہ ہم نے ڈالنے کو کہا گیا ہے. اللہ نیتیں دیکھتا ہے, کس نے کس نیت سے مسکرا کر اپنی ساس کو دیکھا, ماں کو دیکھا,
बाप को देखा, शौहर को देखा, औलाद को देखा, बहन भाई को देखा, ये सब भी तो सदका है। हम इसको क्यों इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं? किसने कहा? वो चंद सहाबा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना में आते हैं, जो कि माली तौर पर कमज़ोर थे। और वो यही शिकायत करते हैं, आपका सवाल करना, आपका परेशान होना कि मेरे पास तो माल ही नहीं है, मैं सदका नहीं कर सकती, तो अल्लाह फिर मुझे सब अजर नहीं देगा। ये बिल्कुल जायज़ है। ये अल्लाह को बहुत पसंद आएगा आपका सवाल करना, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने भी ये सवाल किया था, जिनके पास उतना माल का थ्रेशोल्ड नहीं था कि वो सदका किया करते रेगुलरली। तो जब उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर पूछा कि मदीना में तो इतने बड़े-बड़े बिज़नेसमैन अंसारी सहाबा हैं और इतने बड़े-बड़े सदका करने वाले लोग हैं, हमारे पास तो सदका करने के लिए कुछ नहीं है, हम क्या करें? उन्होंने कहा तुम ज़ुबान से सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वहदहु ला शरीका लह पढ़ते रहो, अल्लाह तुम्हारे अजर बुलंद करता रहेगा। यानी मुराद क्या थी रसूलुल्लाह की? तुम्हारा ज़िक्र उनके सदके के इक्विवेलेंट हो जाएगा। सो आप बहन जिन बहन ने ये सवाल किया कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं, मेरे हस्बैंड मुझको पॉकेट मनी नहीं देते, वो तो हार्डली हमारी ज़रूरतें पूरी करते हैं। तो प्यारी बहन, बिल्कुल परेशान नहीं हो, आपका अपने शौहर का रिज़्क़ हलाल कमाने में उनको सपोर्ट करना, उनकी मिज़ाज शनासी के मुताबिक उनको कम्फ़र्ट देना, ताकि वो रिज़्क़ हलाल कमाने में बाहर जो मुश्किलात उठाते हैं, घर उनको सुकून दे और अगले दिन के लिए फिर उनको रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए स्टैमिना मिल जाए। आपका उनका साथ देना, ये बहुत सदका करने वालों, बहुत रोज़े रखने वालों, बहुत नमाज़ें पढ़ने वालों के इक्विवेलेंट हो जाएगा। इस्लाम हर इंसान के लिए आया है। ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं आया, ये सिर्फ गरीब लोगों के लिए नहीं आया, ये सिर्फ मिडिल क्लास लोगों के लिए नहीं आया, ये हम सब के लिए आया है। और अल्लाह हमारा हिसाब हमारे सर्कमस्टांसेस के हिसाब से लेगा। किसमें कितनी ताकत थी बोझ उठाने की, किसने कितना सब्र किया टेम्पटेशन के ऊपर। एक इंसान है जिंदगी में जिसको कभी जिंदगी में गुनाह का मौका ही नहीं मिला, और एक इंसान है जो गुजर रहा है उस रास्ते से जहां एक खींचता है गुनाह की तरफ, दूसरा खींचता है गुनाह की तरफ, तीसरा खींचता है गुनाह की तरफ, और वो इंसान कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं गुनाह की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं अपने रब के दिए हुए सीधे रास्ते पर चलूंगा। तो उसके सरकमस्टांसेस के हिसाब से उसको अजर दे दिया जाएगा। आप जिस नियत से अपने जिन हालात में रब का सब्र शुक्र करके रहेंगी, आप बड़े-बड़े इबादात करने वाले लोगों के बराबर का अजर पाएंगी। सो मालहू, आपका माल आपका सर्कमस्टांसेस हैं, इसको अल्लाह के रास्ते में इन्वेस्ट करती जाएं। वक्त सर्कमस्टांसेस के साथ साथ आपके माल लहू के अंदर आता है, आपकी तमाम नेमतें माल लहू के अंदर आती हैं। अपने बच्चों को रब का बंदा बंदी बनाएं, माल लहू आपका माल है। नाउ यू हैव योर गेम टू इन्वेस्ट इन फ्यूचर, आपके अपने कंट्रोल में है। सो ये है मालहू की एक्सप्लेनेशन। आगे बढ़ते हैं। यहसबु अन्ना मालहू अखलदा, अखलदहू क्या है? अखलदा अरबी जुबान में खालिदून कुरान में बहुत ज्यादा आता है। खालिद, खा लाम दाल, इसका मतलब होता है, बेसिक मफहूम इसका किया जाता है हमेशगी। सो एक इस आयत का अखलदा के साथ मफहूम किया जाता है कि ये वो इंसान है जो गुमान करता है कि उसका माल उसको हमेशगी देगा, इटर्नल लाइफ दे देगा। एक कॉन्सेप्ट ये है। ये इंसान जो कि तमन्ना रखता है, जो अज्यूम करता है, जिसकी विशफुल थिंकिंग है कि बस मुझे हमेशगी मिल जाए, इटर्नल लाइफ मिल जाए, तो एक मफहूम अखलदा का है हमेशगी, इटर्नल लाइफ। दूसरा मफहूम इसका स्कॉलर्स कहते हैं कि हमें इसके अंदर है कि इंसान अपने पीछे इंसानों की एक टाइमलाइन देखकर जब अंदाजा करता है कि हमेशगी इस दुनिया में नहीं है, तो फिर अखलदा का एक और मफहूम उसके अंदर आता है। अगेन इट्स कनेक्टेड टू बोथ साइड्स, इट्स कनेक्टेड विद द राइट साइड एंड इट्स कनेक्टेड विद द नेगेटिव साइड। अभी डिस्कस करते हैं। दूसरा मफहूम क्या है? इंसान चाहता है कि उसके नाम लेने वाला रहे, इंसान चाहता है उसका नाम बाकी रहे, इंसान चाहता है उसको याद किया जाए उसके जाने के बाद। ये बेटों की तमन्ना कहाँ से आई इंसान के अंदर कि हमारे बेटे हों? क्यों? यही अखलदा
अखलदा की थिंकिंग, विशफुल थिंकिंग कि मेरा बेटा होगा तो मेरी नस्ल चलेगी, मेरा बेटा होगा तो मेरा नाम चलेगा, मेरा बेटा होगा तो मेरा लीनिएज चलता रहेगा। अखलदा की तस्वीर, हमारे माशरे में ये जो बेटों की तमन्ना है, और इन बेटों की तमन्ना में जो हम बेटियों का कीमा बनाते हैं, और इन बेटों की तमन्ना में जो हम अंधाधुंध बच्चों के ऊपर जो है वो गलत किस्म का अंदाज अडॉप्ट करते हुए कि 5 बेटियां, 6 बेटियां, 7 बेटियां हो गई, बस तमन्ना क्या है, बेटा हो जाए, और उन बच्चियों की परवाह नहीं है कि उनको बेसिक तालीम दी जाए, उनकी जरूरियात का ख्याल रखा जाए, उनको ग्रोथ का मौका दिया जाए, बस बेटे की तमन्ना। ये अखलदा की कैपेसिटी में अपना नाम बाकी रखने के अंदर कॉनोटेशन मौजूद है कि जब सासें देखती हैं कि बहू की 2 बेटियां हो गई तो शौहर बेटे से कहती हैं अब तो दूसरी शादी कर लो, ये वाली फैक्ट्री जो है ये बच्चा प्रोड्यूस नहीं कर सकती, ये बेटा प्रोड्यूस नहीं कर सकती, नाउजुबिल्ला। सो द विशफुल थिंकिंग कि मेरा नाम बाकी रहेगा, ये लेगेसी, ये फ्यूचर नीड्स, इसमें हमारे माशरे का सबसे बड़ा डायलेमा मौजूद है कि जिसमें बेटे की तमन्ना इंसान को औलाद बेटी जैसी रहमत को संभालने से महरूम करती है। अब सेक्स सिलेक्शन करके अबॉर्शंस कराए जाते हैं कि अगर बेटी है अबॉर्ट कर दो, मुझे नहीं चाहिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यही डर है जो इंसान को मुस्तकबिल का डर दुनियावी हद तक नजर आता है, जबकि हम अपने पीछे उठाकर देख लें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो कोई बेटा नहीं था, आज तक उनका नाम अल्हम्दुलिल्लाह हर जुबान पर मौजूद है। हाँ, वो अल्लाह के रसूल थे, अल्लाह ने उनका नाम जिंदा रखना था। आप कहती हैं मैं क्या, क्या पिद्दी का शोरबा, मेरा नाम कौन जिंदा रखेगा। सो आपके पास जो कॉन्सेप्ट अखलदा में दिया गया है, दैट्स कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट। बेटा नाम नहीं चलाता, ये दुनियावी लिमिटेशंस हैं, आपके अमल से आपका नाम चलता है। ये जो इंसान के ऊपर दूसरा कॉन्सेप्ट अखलदा का है ना, द फियर ऑफ फ्यूचर, ये इंसान के अंदर आता है कि उसका नाम बाकी रह जाए, और ये अखलदा उसको एक लॉन्ग लास्टिंग लेगेसी के कॉन्सेप्ट पर लाता है, और लॉन्ग लास्टिंग लेगेसी के ऊपर इंसान भटकता है शैतान की बातों में आके, और फिर इतनी बड़ी बड़ी मेजर गलतियां और कबीरा गुनाह करता है कि हमारे माशरे के अंदर आज तक इतना पढ़ा लिखा माशरा हो गया, बेटी होने के ऊपर कई घरों के अंदर आज भी मुंह बसोर लिए जाते हैं। आई एम गोइंग टू टेल यू अ क्रूड फैक्ट, वन ऑफ द गायनेकोलॉजिस्ट टोल्ड मी दिस इन पाकिस्तान। शी सेड कि जब औरतों को आप उनकी रेगुलर डिलीवरी करते हैं उनकी, और अगर आपको उनको जो है वो हल्का फुल्का कट लगाना पड़ जाता है, तो जब बच्चा डिलीवर हो जाता है तो जाहिर है बच्चे डिलीवर होने के बाद फिर वो स्टिच करती हैं। तो कहती है जब हम स्टिच कर रहे होते हैं, अगर वो पूछती है औरत कि बेटा है या बेटी, सो अगर उसको बताया जाए, दिस इज अ सिनॉप्सिस जो मुझे गायनेकोलॉजिस्ट ने बताई है, उनका एक्सपीरियंस है। शी सेड जब हम उनको बताते हैं कि बेटा है, सो उनकी बॉडी इतना पॉजिटिव रिएक्ट करती है कि वो स्टिच भी बड़े आराम से लगवा लेती हैं, और वो ब्लीडिंग भी उनकी बहुत जल्दी रुक जाती है। और अगर औरतों को बताया जाए कि बेटी हुई है, सो इट्स लाइक उनके ऊपर ऐसा गम का पहाड़ टूटता है कि उनकी ब्लीडिंग भी नहीं रुकती और स्टिच करना मुश्किल हो जाता है। वही जो हम कुरान के अंदर आयत का मफहूम नहीं पढ़ते कि जब उसको बेटी की खबर सुनाई जाती है तो उसके मुंह पर स्याही आ जाती है। कम ऑन, वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी। कम ऑन, कब तक औरतों को ब्लेम करते रहेंगे। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी बेटों की माओ से, कभी अपनी बहू को ब्लेम ना करें कि उसके घर सिर्फ बेटियां पैदा होती हैं। योर सन इज द रीजन कि जिसकी वजह से आपकी बहू के घर बेटियां पैदा हो रही हैं। योर सन इज द रीजन कि आपके आपके घर में पोता नहीं आ रहा, बिकॉज डिसाइडिंग फैक्टर मेल के पास होता है। द क्रोमोसोम विच विल डिसाइड द सेक्स, फाइनल सेक्स ऑफ द जाइगोट आपके बेटे की तरफ से जाएगा, बिकॉज वाई वाई क्रोमोसोम्स उसके जाएंगे, औरत के पास तो अपने एक्स क्रोमोसोम्स है। वेयर वी आर हेडिंग, कुरान पढ़ते रहते हैं और कुरान पर कुरान खत्म करते रहते हैं, और हाल हमारे ईमान का अब ये हो गया कि हम तो टीवी ऑन करके हरम के पीछे वर्चुअल तरावी पढ़ते हैं। अरे वाह, नया नया इस्लाम हम सबका, तो हम सब ने अपने अपने ईमान को बूस्ट करने के लिए अपने अपने हिसाब से अपने तरीके भी इन्वेस्ट कर लिए। एक तरफ हमारा हाल ये है, एक तरफ जो है वो मदरसों पर मदरसे बन रहे हैं, यहाँ की ब्रांच वहां खुल गई, वहां की ब्रांच वहां खुल गई, इधर भी ब्रांच, उधर भी ब्रांच, इधर भी ब्रांच। लेकिन जब हम माशरे में जहालत देखते हैं, सो वो जहालत तो प्रिवेल कर रही है, वो जहालत परसिस्ट कर रही है। किस इलाके के अंदर मदरसा नहीं है, किस इलाके के अंदर कुरान क्लास नहीं हो रही है। दुनिया भर में इस वक्त जहां जहां मुसलमान किसी ना किसी कैपेसिटी में कम्युनिटीज में हैं, वहां कोई ना कोई कुरान क्लास हो रही है।
बट आप हाल देख रही हैं इंसानों का, बेसिक वैल्यू स्ट्रक्चर जीरो, आई मस्ट से बिलो जीरो लेवल, बिलो जीरो लेवल। सुनकर आते हैं दरसे कुरान और घर में आकर देते हैं बहू को ताने कि बेटी होती रहती है, अल्ट्रासाउंड करा के पता कराओ बेटा है कि बेटी। और सुनेंगे हम कुरान, दिन रात कुरान चलता है हमारे घरों में, दिन रात हम सुनते हैं कुरान की तफासिर, दिन रात हम लेक्चर सुनते हैं। ओ भाई अल्लाह का वास्ता, आप दिन रात अल्लाह के कलाम को बेशक ना सुने, लेकिन जो सुने उस पर अमल तो करें, उस पर अमल तो करें। ये लॉन्ग लास्टिंग लेगेसी का कॉन्सेप्ट हाँ अल्लाह ने इंसान में डाला है। जैसे एक उम्र की तवील होने का अल्लाह ने इंसान में बिल्ट इन ख्वाहिश डाली है, इसी तरह लॉन्ग लास्टिंग लेगेसी का कॉन्सेप्ट भी अल्लाह ने इंसान में डाला है, बट नॉट विद द लिनिएज कि मेरे बेटे हो तो मेरा नाम चलता रहे, और जिसके 4 बेटे तो वो तो बड़े ही कामयाब बहू, और जिसके जो है वो 6 बेटियां वो बेचारी नाकाम बहू। किसने दिया ये क्राइटेरिया? अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, प्लीज कम आउट ऑफ इट। पढ़े लिखे हो गए, स्कूल यूनिवर्सिटीज पढ़ ली, डिग्रीज ले ली, इतने बड़े बड़े ट्रॉफीज ले लिए, इतने बड़े बड़े जो हैं वो डिजिग्नेशन पर जाकर बैठ गए, बट बैक टू स्क्वायर वन, उन जाहिल चंद अरब कबाइल की तरह जो बेटी होते साथ उसको जिंदा दफना दिया करते थे। So we are doing the same thing. We are living in a 21st century. और अगर हमें जो है वो बच्ची नहीं चाहिए तो हम उसको 3 महीने का भी अबॉर्ट करा देते हैं। 3-3 महीने के, 4-4 महीने के फीटस जो हैं उनको अबॉर्ट किया जाता है। प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर दी जाती है दाइयों के पास जाके, नहीं चाहिए हमें बच्ची। जाकर पूछें जो शेल्टर होम्स हैं, न्यूबॉर्न बच्चे, इट्स डेली, ऑलमोस्ट डेली न्यूज। अखलदा की तस्वीर गंदगी की हद तक हमारे माशरों में नजर आती है। न्यूबॉर्न बच्चियों को कचरा कुंडियों के पास फेंक कर चले जाते हैं। याहसबु अन्ना मालहु अखलदा, अखलदा का कॉन्सेप्ट इंसान के यहाँ था। अल्लाह ने दिया था अखलदा का कॉन्सेप्ट कि तुम्हारे अंदर एक लॉन्ग लास्टिंग लेगेसी डेवलप करने का जो एक बिल्ट इन स्टेमिना है वो राइट फॉर्म पर जाए। हमने कहाँ ले लिया? दुनिया, दुनिया और दुनिया। जाहिर है मुझे अपनी आखिरत में अपने लीनियज की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां तो नफसी नफसी होगी। ये लीनियज की जरूरत तो इसी दुनिया में पड़ती है। स्टॉप डूइंग दिस काइंड ऑफ लो स्टैंडर्ड्स ऑफ अखलाक। और जब तक हम नहीं छोड़ेंगे, जब तक हम नहीं छोड़ेंगे, माशरे के अंदर आपको दीन उभरता हुआ नजर नहीं आएगा। मेरे 5 फुट के जिस्म पर ना उभरे तो फिर हम किस हुकूमत से और किस सोसाइटी से और किस कम्युनिटी से तवक्को रखते हैं कि भाई दीन की बातें तो बहुत करते हैं। हाँ, कितना आसान है ब्लेम गेम करना। रियासत मदीना की बातें तो करते हैं हमारे पॉलिटिशियन, बनाते तो है नहीं। What we are doing by the way, stand in front of the mirror and ask yourself, कुरान कोर्सेज तो हम सब ने भी कर लिए, जरा अपने गुस्से की इंटेंसिटी, झूठ बोलना, गीबत करना, बदगुमानियां करना, अपनों से नीचे लोगों को जो है उनको बुली करना, उनकी इंसल्ट करना, अपने घरों के अंदर अपने बेटों की बीवियों के साथ जब औलादें बेटियां होती जाएं तो उन पर पीठ पीछे लान तान करना, उनकी बैक बाइटिंग करना, उनको जो है वो निकम्मा और बेवकूफ समझना। व्हाट इज दिस ऑल हैपनिंग? फिंगर पॉइंटिंग कितनी आसान है। अखलदा इलल अर्द, अखलदा इलल अर्द, इसी अखलदा से आपको नजर आ रहा है, चिपक गया इंसान इस दुनिया के साथ। अखलदा इलल अर्द, छोड़ता नहीं है इस जमीन को, इस मटीरियलिस्टिक अप्रोच को। ये हाल है इंसान का, और ये पूरी दुनिया का यही हाल है। हम मुसलमान तो किसी कैपेसिटी में गुंजाइश नहीं रखते थे इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स की, लेकिन आप देख लें आप किसके पीछे चल रही हैं? आप सहाबा के पीछे चल रही हैं, आप अंबिया के रास्ते पर चल रही हैं, आप सिद्दीकीन के रास्ते पर चल रही हैं, आप शुहदा के रास्ते पर चल रही हैं, या आप सेक्युलर दुनिया के रास्ते पर चल रही हैं? आस्क योरसेल्फ, इवैल्यूएट योरसेल्फ। अब भी नहीं इवैल्यूएट करेंगे तो कब करेंगे? वी आर इन द मिडल ऑफ पैंडेमिक। डर नहीं लगता? खौफ नहीं आता मौत से? अब भी याद नहीं आती मौत? अब भी सुधर जाएं? अब भी वक्त है, अब भी वक्त है। एंड आई नो हम सब सुधरना चाहते हैं। आई नो वी हैव अ फीलिंग दैट आई हैव टू रेक्टिफाई माय मिस्टेक्स। हम सब चाहते हैं कि हम अच्छे इंसान बने, हम सब चाहते हैं हम अल्लाह के फर्माबरदार बने। हाँ, हम कमजोर हैं, कभी कभार तो पांव स्लिप कर सकता है, बट नॉट हैबिचुअली। प्लीज नहीं करें। सेक्युलर दुनिया के पीछे
मत आंखें बंद करके भागें, आपका दीन आपका दुश्मन नहीं है, अखलदा इलल अर्द की तस्वीर नहीं बने। अल्लाह ने तो बता दिया, अल्लाह जानता है हमारे दिलों के हाल, हम जुबान से कितना भी कह दें, दिल का हाल क्या है रब जानता है। बेटियां रहमत होती हैं, कुछ खुदा खौफी करें, बेटियों को तालीम दिलाएं, बेटियों को अच्छे हुनर सिखाएं, बेटियों को अदब सिखाएं, अपने बेटों को तमीज सिखाएं, गुस्से को कंट्रोल करना सिखाएं, उनको बीवियों के साथ नरम मिजाजी अडॉप्ट करना सिखाएं। ये किसने कहा कि कव्वाम बनकर उसका जैसे दिल करेगा वो अपनी बीवी को ट्रीट करेगा? प्लीज, अखलदा इलल अर्द का माइंडसेट है, एक तरफ दरसे कुरान है और दूसरी तरफ वही पिछला सब कॉन्टिनेंट का घिसा पिटा माइंडसेट, जिसमें हम अपने उस गंदे दिमागी शेल से बाहर नहीं आते हैं, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रेजुडिस मौजूद है, सुपरस्टिशंस मौजूद हैं, परेशानियां मौजूद हैं और कांस्टेंट कांस्टेंट परेशानियां मौजूद हैं। आप दुनिया का हाल देख लें। एक किताब मैंने कुछ अरसा पहले पढ़ी थी, इतनी जबरदस्त मुझे लगा था कि जैसे कुरान की किसी बात से ना ये बात एक्सप्लेन करती हुई आ रही है सामने। बाज़ औक़ात आप कोई सेक्युलर किताब भी पढ़ रहे होते हैं ना, सो अगर आपके दिमाग में फुरकान अल्लाह ने कुरान से सेट कर दी है, इफ यू आर कनेक्टेड विद द कुरान, सो आप कोई भी किताब पढ़ेंगे, उसकी गलत चीज भी आपके सामने हो जाएगी और उसकी दुरुस्त चीज भी आपके सामने आ जाएगी। सो एक फिलोसोफर की किताब थी जिसमें उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू को बाज लोगों ने म्यूजियम के रेफरेंसेस में किताबों में मेंशन किया हुआ है। एक फॉरेन फिलोसोफर जिसने पिरामिड्स के ऊपर, जो पिरामिड्स की फिलोसफी है उसके ऊपर अपना कुछ लाइंस लिखी हुई थी, एंड इट्स सो प्रोफाउंड, जिससे पता चलता है कि इंसान का माइंडसेट अल्लाह ने दिया लेगेसी वाला, मगर उसने उसको लेगेसी को लिमिटेड करके बस दुनिया पर चिपका दिया। अब अभी आपने खबरें सुनी होंगी, अगर आप ग्लोबल न्यूज़ सुनने वालों में से हैं, अभी कुछ इसी मेरा ख़्याल है पिछले महीने में ही जो कुछ ममीज़ उनको जो मिली हैं, उन्होंने उनको म्यूज़ियम में जो शिफ्ट किया है, पूरी ग्रैंड सेरेमनी की गई। आपने देखी होगी। ये वो वक़्त है इस वक़्त इस पूरी दुनिया का एट अ ग्लोबल लेवल जहाँ दुनिया शदीद बीमारी की लपेट में है, हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर रहे हैं, भूख, इफ़लास और परेशानियाँ, अनएम्प्लॉयमेंट की लपेट में ये दुनिया है, और एक मुल्क जो है वो ममीज़ को तलाश करता है और उन ममीज़ को म्यूज़ियम में प्लेस करने के लिए, म्यूज़ियम में शिफ्ट करने के लिए एक ग्रैंड सेरेमनी करता है और ग्लोबल लेवल पर वो ग्रैंड सेरेमनी दिखाई जाती है। What we can say? अखलदा इलल अर्द यहसबु अन्ना मालहु अखलदा। ये ममीज किस चीज की मिसाल है? बनती क्यों थी ममीज? मेरी लेगेसी, मेरा नाम, मेरा जिस्म, मेरी शनाख्त बाकी रह जाए। हाँ, शनाख्त बाकी रहनी चाहिए, बट अल्लाह ऐसे शनाख्त बाकी नहीं रखना चाहता। 1450 साल पहले जरूर ये कलाम नाजिल हुआ है, मगर इसको आज की दुनिया से सिंक करके पढ़ना शुरू करें, आपको लगेगा मेरी आज की दुनिया का एक एक सफा इस किताब में मौजूद है, एक एक सफा। इंसान अमेज हो जाता है। उस फिलोसोफर का जो कोट है वो आपको जगा देता है दिमागी तौर पर, और उसका कोट किसी म्यूजियम में ममीज के साथ लिखा हुआ भी है। आप जब ये कोट जरा समझ के पढ़ेंगी ना, आपको लगेगा सूरत हुमज़ा का आया सबु अन्ना मालहु अखलदा अखलदा इलल अर्द, इसी की एक्सप्लेनेशन आपको मिल गई। उसने पिरामिड्स के लिए और ममीज के लिए लिखा है, काम एंड सेल्फ possessed, still and resolute. The pyramids echo for the eternity, the defiant cry of man's will to survive and conquer the storm of time. Man will die, but at least the pyramid he made will conquer the storm of time, his quest, his desire for eternity. यहसबु अन्ना मालहू अखलदा। सुभान अल्लाह। यानी एक नॉन मुस्लिम की जुबान में आपको उस पिरामिड माइंडसेट और म्यूजियम माइंडसेट और ममीज माइंडसेट का पूरा सिनॉप्सिस नजर आ गया, जो कुरान बता रहा है। इंसान को पता है इंसान खुद तो हमेशा रह नहीं सकता, तो वो मॉन्यूमेंट्स बनाता है और वो अपने माल की बेसिस पर अपने नाम को पीछे लेगेसी के तौर पर छोड़ना चाहता है। हाँ, अल्लाह ने डिजायर रखी इंसान में कि उसके अंदर एक लंबी उम्र का कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर लेगेसी छोड़ने का कॉन्सेप्ट है।
مگر اللہ نے یہ کانسیپٹ ہمیں جو عمر کے لمبا ہونے کا دیا تھا، یہ اس لیے نہیں دیا تھا کہ ہم اپنے ایجنگ پروسیس کو سلو کرنے میں لگ جائیں اور کبھی بوٹاکس کے لیے بھاگیں اور کبھی ایستھیٹک کلینک میں بھاگیں اور کبھی جو ہے وہ ہم اپنے فلرز کروائیں اور کبھی جو ہے ہم اپنی جو ہے وہ فور ہیڈ لائنز کو کلیئر کروائیں. اس لیے نہیں دیا تھا یہ کانسیپٹ کہ مانگو اللہ سے لمبی عمر. بھائی مانگنی تھی لمبی عمر نیکیوں کے لیے، فرما برداری پر دوڑنے کے لیے، اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے، انسانوں کی خدمت کرنے کے لیے. یہ کانسیپٹ اس لیے تھا. اور لیگیسی کا کانسیپٹ کیوں انسان کے اندر ڈالا تھا؟ صدقہ جاریہ بنانے کے لیے، پیرامڈس بنانے کے لیے نہیں، مینشنز بنانے کے لیے نہیں، محل بنانے کے لیے نہیں، مونیومنٹس بنانے کے لیے نہیں، ممیز کی حفاظت کرنے کے لیے نہیں، ممیز بنانے کے لیے نہیں. یہ کانسیپٹ آف ایٹرنٹی جو اللہ نے ڈالا تھا وہ اصل میں ڈالا تھا کہ یہ ہمیں جنت تک پہنچا دے، وہاں ایٹرنٹی ہے. اس دنیا میں چند کام ایسے کر جائیں، اچھے کام. اور چند کام کیسے کرنے ہیں؟ بھائی گھر سے باہر نکلنا ضروری نہیں ہوتا. اتنا پریشان حالت میں بہنیں مجھے جو ہیں وہ کبھی کبھی مجھے بھی پریشان کر دیتی ہیں کہ ہم کورس کرنے نہیں آ سکتے، ہم کورس نہیں کر سکتے، ہم جاب بھی کرتے ہیں، ہسبینڈ کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، ہم نے بچے بھی پالنے ہیں، ہم نے گھر بھی دیکھنا ہے، ہم نے میکا بھی دیکھنا ہے. بھائی آپ کو کس نے کہا ہے آپ کورسز کریں؟ فری کلاسز بھی تو مل رہی ہیں، ابھی بھی تو ہم بیٹھے ہیں. جب موقع مل جائے سنیں، اپنے رب سے اپنی نمازوں میں قرآن کی تلاوت میں تعلق رکھیں. اور جو چند لوگ آپ کے گھر والے ہیں نا، ان کو اللہ کی محبت سکھانے کی کوشش لگا دیں. بس صدقہ جاریہ. جس ایک انسان کے دل میں آپ کے سننے کے تھرو، آپ کو دیکھ کر، آپ کے اخلاق سے، آپ کی محنتوں سے، آپ کے جذبوں سے، آپ کے صبر سے، آپ کے شکر سے، جس ایک گھر والے نے آپ کے تھرو اللہ کی پہچان حاصل کر لی، آپ کا صدقہ ہے جاریہ. اللہ نے انسان میں یہ جو ایٹرنٹی کی لیگیسی کی خواہش رکھی تھی، یہ رکھی تھی کہ انسان اس دنیا میں چند ایسے عمل کرتا اپنی موت تک، آخری سانس تک، کہ وہ ایٹرنٹی سے جنت میں پہنچ جاتا. بس وہ جنت ہے جو ہمیشہ رہے گی، وہ جگہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہوگی. اور ایٹرنٹی کا کانسیپٹ ہمارے اندر اس لیے ڈالا گیا تھا، اس لیے نہیں کہ 10 بیٹے ہوں تو میری نسلیں چلیں، وہ والی بہو لے کر آؤں جو زیادہ بچے پیدا کرتی ہے اور زیادہ بیٹے پیدا کرتی ہے. خدا کا واسطہ ہے. میں ایک اور ریکویسٹ کر دوں گی. آئی نو دس از ناٹ مائی ٹاپک، بٹ میں کیونکہ یہ بات کری ہوں نا، اور یہ دس از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ، ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. پلیز میں ساسوں سے ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کروں گی، اگر آپ کی بہو کے گھر بچہ نہیں ہو رہا، اس کی شادی کو 1 سال 2 سال 3 سال ہو گئے، دیکھیں اولاد ہونا یا نہ ہونا اللہ کے ہاتھ میں ہے. اپنی بہوؤں کو اتنا ٹراماٹائز نہ کر دیں کہ وہ بیچاریاں ان وٹرو کے پروسیس کو بار بار کروا کے اپنی صحت کا بالکل بگاڑ کر لیں. اور ان وٹرو کے اندر بھی یہ جو جس کو آپ پرانے زمانے میں ٹیسٹ ٹیوب بیبی کہتے تھے، ان وٹرو فرٹیلائزیشن کے اندر بھی سکسیس ریٹ 100% نہیں ہے. اٹس جسٹ بٹوین 35 to 50%. ہارڈلی مت پریشرائز کریں ان کو. کوئی بات نہیں اگر اولاد نہیں ہو رہی ہے تو اللہ نے جب دینی ہوگی تو دے گا، اور نہیں دی تو آپ کا بچہ اور آپ کی بہو کسی بڑے کام کے لیے فارغ ہو رہے ہیں. ان کو اپنا صدقہ جاریہ بنائیں، لگائیں ان کو اچھے کاموں میں، کریں ان سے اچھی باتیں، کہیں ان کو بیٹا لوگوں کی خدمت کرو، کہیں ان سے بیٹا کوئی این جی او کھول لو، کہیں بیٹا کوئی سوشل ورک شروع کر دو، کوئی آرفنیج کھول لو، کسی کے سر پر ہاتھ رکھ دو، کسی یتیم کے گارجین بن جاؤ. مت ٹراماٹائز کریں جوان بیٹیوں کو اور بچیوں کو اور بہوؤں کو، ان کو کہہ کے کب خوشخبری سنا رہی ہو، کب خوشخبری سنا رہی ہو. یہ آپ کا جملہ آپ کا اندر کا مائنڈ سیٹ شو کرتا ہے. I don't want to say this. Quran is saying this. اخلد الی الارض because آپ کا یہ کانسیپٹ بار بار صرف یہ بتا رہا ہے کہ آپ کو فکر اپنی مٹیریلسٹک دنیا کی ہے، آخرت کی دنیا کی نہیں ہے. ایٹرنٹی جنت میں ہے. آپ کو جتنے بچے چاہیے ہوں گے نا، اللہ سے کہیے گا اللہ مجھے میرا ایک بیٹا دے، اور پھر میرے اس بیٹے کے 100 200 درجن 500 درجن بچے ہوں. آپ نے جو خواہش کرنی ہے آپ جنت میں جا کر کیجیے گا، اور وہاں آسانی ہوگی. بہو آپ کو بچہ دے کر بھی نہیں جائے گی، امی ذرا سنبھال لیں، میں اپنی امی کے گھر سے ہو کر آتی ہوں. بٹ پلیز اس قرآن کو انٹرنلائز کریں. پڑھ کر قرآن اور سن کر قرآن ہم سن ہو گئے ہم.
لٹرلی سن ہو گئے. ڈونٹ ڈو دس. ڈاکٹرز کو بھی پریشان کرتے ہیں, ماؤں کو پریشان کرتے ہیں, بیٹیوں کو پریشان کرتے ہیں, یہ زندگی, اور اپنی خود پریشانیوں میں اپنی زندگیوں کو کھپا لیتے ہیں. اللہ نے زندگی دی ہے, ایٹرنٹی کا کانسیپٹ اندر رکھا ہے, سو وی کین ورک ہارڈر فار جنہ. اور جب جنت میں پہنچ گیا نا, اس نے اگر پیچھے, ظاہر ہے وہ پیچھے کچھ نہ کچھ اچھا کام کر کے گیا ہے. آپ نے اپنے ہسبینڈ کو بھی ایک اچھے اخلاق کے ساتھ رکھا, الحمدللہ آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کے شوہر آپ کو اچھے الفاظ میں یاد کریں گے. آپ کیسی بہو ہیں کہ کیا آپ کی ساس یہ کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میری جیسی بڑی بہو ہے نا, ایسے ہی میرے چھوٹے بیٹے کی بہو آئے. کیا آپ اخلاق میں اتنی بہترین ہیں؟ آپ کا صدقہ جاریہ, یہ ایک جملہ آپ کا صدقہ جاریہ. ہم کہتے ہیں نہیں, جب تک میں 150-2,000 لوگوں کو بیٹھ کر پڑھاؤں گی نہیں, جب تک میرا صدقہ جاریہ کیسے بنے گا؟ نہیں, اٹس ناٹ لائک دس. آپ کا گھر, آپ کے گھر والے جنہوں نے آپ کے تھرو اللہ سے محبت کرنی سیکھ لی, جنہوں نے آپ کے تھرو اللہ کا نام لینا سیکھ لیا, وہ آپ کا صدقہ جاریہ ہے. اور انسان کا صدقہ جاریہ از دا ایکچوئل لیگیسی جو اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ اس کو ایٹرنل لائف جنت تک پہنچا دے گا. انسان کا کردار اس کو زندہ رکھتا ہے, انسان کا ایمان اس کو زندہ رکھتا ہے, انسان کی اعلیٰ ظرفی اس کو نسلوں میں زندہ رکھتی ہے, انسان کا دوسروں کو معاف کر دینے کا اور دوسروں کو مدد کرنے کا جذبہ اس کو نسلوں تک زندہ رکھتا ہے. Why we are changing our dimensions and parameters? اللہ نے جو ہمیں پیرامیٹرز دیے ہیں اسی کے اندر رہیں, اور مت اپنی وشفل تھنکنگ کے حساب سے اپنی زندگی کو گزاریں. کم بیک ان ریالٹی, کم بیک ٹورڈز رب, کم بیک ٹورڈز قرآن, اینڈ کم بیک ان دا سینس کہ آپ کے فائبر میں قرآن پینیٹریٹ کر جائے. ورنہ ہم وشفل تھنکنگ کا شکار ہوں گے, اور ہم صرف اور صرف دنیا سے obsessed ہوں گے, اور ہم صرف اور صرف اس دنیا میں ایٹرنٹی کی کوششیں کریں گے. بس یہی چیز ہے. اللہ نے آپ میں جو بلٹ ان کوالٹی رکھی ہے اس کو چینلائز کریں. دیکھیں جیسے بلٹ ان کوالٹی ہے, ہم مائیں پریشان ہوتی ہیں نا کہ ہمارے بچے میوزک سننا نہیں چھوڑتے ہیں. ہاں, بہت سخت اٹریکشن ہے, بہت سخت اٹریکشن ہے, بیکاز اللہ نے انسان کے اندر بلٹ ان ایک امتحان رکھ دیا ہے, اس کو ہر اچھی آواز اپیل کرتی ہے. اللہ نے یہ اٹریکشن اس کے اندر رکھی ہے. سو اب یہ اس انسان کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ اپنی اس ارج کی سیٹسفیکشن کو کس آواز سے فلفل کرتا ہے. میجورٹی لوگ میوزک سے کرتے ہیں, اور اللہ کے چند بندے جو ورٹیکل ریالٹی کے ساتھ قرآن کے سامنے آ کر بیٹھتے ہیں اور زندگی کو اس ورٹیکل ریالٹی پر چلانا شروع کر دیتے ہیں, وہ پھر قرآن کی آواز سے اس خوبصورتی کی کریونگ کو سیٹسفائی کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی وہ میوزک کی طرف انسان ہوتے ہوئے انکلائنڈ ہوتے ہیں, لیکن وہ پھر اپنے آپ کو روکتے ہیں اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں, مجھے اپنے رب کی صرف دی ہوئی شریعت کے مطابق اس ارج کو کمپلیٹ کرنا ہے. آپ دیکھیں میجورٹی لوگ جو میوزک میں انوالو ہوتے ہیں وہ کیا جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ بھائی اللہ نے تو یہ ہمارے اندر اٹریکشن رکھی ہے, ہم کیا کریں؟ ڈیزائر از دیئر, یس ڈیزائر از دیئر, بٹ ون لائنر از انف, وی نیڈ ٹو چینلائز اٹ. Otherwise, our capacities and our pictures will be like يَحْسَبُ أَنَّ مَا لَهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ. So اس ایکسپلینیشن کو سمجھتے ہوئے ہم نے انشاءاللہ وشفل تھنکنگ کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی, ہم نے ریالٹی میں آنا ہے, اور ریالٹی وہ جو قرآن دکھاتا ہے. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آج سے ہماری زندگیوں کے اندر اور ہمارے خاندانوں کے اندر اور ہماری رشتہ داریوں کے اندر ایک بٹ بہتری آنا ضرور شروع ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.